ناظرین، ملتان کے اندر ثانیہ زہرا، اس کو قتل کر کے خودکشی کا جو رنگ دیا جاتا ہے. 16 سال کی عمر میں اس بچی کی شادی کر دی اور 20 سال کی عمر میں اس کا قتل ہو گیا. کتنے لوگ اس میں جو ہیں جن کو سزا ہوئی ہے. اس ملک میں انصاف لینے کے لیے بھی آپ کا دولت مند ہونا بہت ضروری ہے. نہلانے والیوں نے تو اسے بتایا کہ جبڑا ٹوٹا ہے، زبان کٹی ہے، ہاتھ ٹوٹیا ہے، اس کو پنکھے سے لٹکا کے سامنے 1 گھنٹے بیٹھا رہا اور پھر روتا رہا. اس سزا ہونے کے بعد یہ واقعات رک جائیں گے. ابھی بڑا پروسیس ہے. یہ جو لڑکی کا والد ہے نا بادشاہ، ابھی اس کو بڑا رلنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہم وائے کے نیوز ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ. ناظرین، ملتان کے اندر ثانیہ زہرا، اس کا شوہر اس کو قتل کر کے اور اس کو خودکشی کا جو رنگ دیا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ نگار فرقان شاہ صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ اس کے مرکزی ملزم کو سزا کتنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی ساس تھی، اس کا دیور تھا ثانیہ کا، ان کو کتنی سزا ہوئی ہے، اور کیا ثانیہ زہرا نے خودکشی کی تھی یا قتل. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ثانیہ زہرا، وہ تو ایک پکچر آئی تھی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ سزائے موت کا جو ہے وہ سزا اس کو سنا دی گئی ہے. کتنے لوگ اس میں جو ہیں جن کو سزا ہوئی ہے؟ یہ ٹوٹل 6 لوگوں پہ FIR ہوئی تھی، جس میں سے 3 کو سزا ہو گئی ہے اور 3 بری ہو گئے ہیں. سزا دی ہے ASJ محسن علی خان نے نا، ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے، اور مرکزی ملزم علی رضا کو موت کی سزا ہے. اس کے دیور حیدر رضا اور ساس عذرا پروین کو 25 سال قید ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جو 3 لوگ بری ہوئے ہیں ان میں سے لڑکی کا سسر ہے جیون شاہ، اور نند ہے دعا زہرا، اور سابقہ بیوی ہے اس کی مدیحہ. یہ پہلے شادی شدہ تھا؟ ہاں، پہلے میں آلریڈی میرڈ تھا. اس بچی کے قتل ہونے کی جو مجھے وجہ سمجھ آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ اس کے والد نے جلدی میں 16 سال کی عمر میں اس بچی کی شادی کر دی اور 20 سال کی عمر میں اس کا قتل ہو گیا. 2 بچوں کی یہ ماں تھی. ایک بچے کی عمر 3 سال تھی اور ایک بچہ تقریباً مدر فیڈ پہ تھا. اور یہ 9 اپریل 1924 کا وقوع ہے اور 2025 میں اس کو سزا ہو گئی ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ اس کو سزا اتنی جلدی کیسے ہو گئی؟ زارا قتل کیس بھی ہے نا ڈسکا والا، اس کا باپ تھانے دار ہے. یہ بچی کا جو والد ہے یہ فائنینشلی اسٹرانگ تھا. اس نے کیس کو دن رات ایک کر کے محنت کی. اس ملک میں انصاف لینے کے لیے بھی آپ کا دولت مند ہونا بہت ضروری ہے. سر دولت مند کی بات ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے ادارے اب امیر غریب کا کوئی کام ہی نہیں. ہر عدالتوں میں نا بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عدالتوں سے بچائے. عدالتوں میں آپ نے جس کاغذ کی فوٹو کاپی نکلوانی ہے اس پہ بھی آپ نے وکیل کے منشی صاحب کو پیسے دینے ہیں. اس کی لوگوں نے، ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ مقدمے سے بچنا ہے. مقدمے عدالتوں کی دیواریں بھی پیسے مانگتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بندہ دولت مند تھا، اس نے اپنی بیٹی کو انصاف لینے میں کامیاب ہو گیا. نہیں تو زارا جون سی ڈسکے والی، اس کا باپ تو تھانے دار تھا خود. سر وہ بھی ابھی ٹرائل پہ، وہ بس ٹرائل چلتا رہے گا. اس میں بھی یہ جو آپ کے میڈیا والے اور دنیا عوام جو اتنی لڈیاں ڈال رہی ہے نا، یہ کچھ سزائے موت ہو نہیں گیا. ابھی اس کے پاس بڑے فورم ہیں. ابھی یہ اپیل کریں گے ہائی کورٹ میں. وہاں پہ اگر ہلکا، کیونکہ 3 ملزم شک کا فائدہ دے کے بری ہو گئے ہیں، اگر عدالت کو ان کے پہ بھی شک ہو گیا تو یہ بھی بری ہو سکتے ہیں، سزا میں تبدیلی ہو سکتی. اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، اس کے پاس صدر پاکستان کے پاس ہے، بڑے بھی فورم ہیں. ابھی اس لڑکی کے باپ کو نا، بادشاہ کو بڑا ذلیل ہونا پڑے گا عدالتوں میں مزید. یہ بات ختم نہیں ہوئی. یہ دیکھیں کہ جب وہ ویڈیو آئی تھی، تصویریں آئی تھی کہ وہ خودکشی کا اس کو رنگ دیا گیا ہے، تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو کوئی جبڑا وغیرہ بھی توڑا. والد سے آپ کی گفتگو ہوئی ہو نا، تو اس نے کہا کہ جب میری بیٹی کو غسل ہو رہا تھا نا، اس کی گڈ لک کیا ہے کہ انہوں نے جنازہ اپنے گھر کروایا. کنہوں نے؟ یہ لڑکی کے والد نے. ٹھیک ہے. اگر یہ ان کے گھر ہوتا نا تو تب اس قتل کا کچھ نہیں بننا تھا. پوچھے کیوں؟ نہلانے والیوں نے تو اسے بتایا کہ جبڑا ٹوٹا ہے، زبان کٹی ہے، ہاتھ ٹوٹیا ہے، اس کے پاؤں سے لے کے سر کے تک نیلو نیل ہے اس کا جسم. زبان بھی کاٹ؟ ہاں جی. زبان کاٹنے کی وجہ ہوتی ہے کہ اکثر خواتین آگے سے نا جواب دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کی زبان کاٹ دی، اس کا جبڑا توڑ دیا، اس کا ہاتھ توڑ دیا. اور بعد میں کتنے کاریگر ہیں
اس کو پنکھے سے لٹکا کے سامنے 1 گھنٹے بیٹھا رہا اور پھر روتا رہا. تو سر اس میں پیرنٹس کی کوئی غلطی نہیں؟ پیرنٹس کی پیرنٹس تو کہتے ہیں کہ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, تو یہ معاملے پھر کدھر جائیں گے؟ اگر ایک میں بات کروں بڑی تلخ حقیقت ہے, دنیا کو برا نہ لگے, یہ ماں باپ ٹھیک کہتے ہیں. پوچھے کیوں؟ وجہ اس کی اگر بچی کی شادی ہو جائے, وہ طلاق لے کے ساتھ 1-2 بچے لے کے واپس گھر آ جائے نا, کبھی نندوں کے اپنی بھابھیوں کے ہاتھوں, کبھی باقی کمبائن فیملی سسٹم چلتا ہے نا, کبھی بھائیوں کے ہاتھوں, بعض اوقات پیرنٹس کے ہاتھوں, وہ روز مرتی ہیں. روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک دن مر جاتی ہیں. اس لیے ماں باپ کہتے ہیں, کیونکہ لڑکی کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا, وہ گھر اس کے والدین کا, وہ گھر اس کے شوہر کا, اپنا اس کا کہاں گیا؟ ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے وہ بیچاری پھر روز مرتی ہے, رشتہ داروں کے تانوں سے, بھابھیوں کی باتوں سے, وہ کہیں گی اجڑ کے آ گئی ہے, ساڈے تالو تے بہ گئی. ایسے ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے کہ جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں. تو شاہ جی اس کے ہسبینڈ کو کہاں سے اریسٹ کیا؟ یہ اس ٹائم وہاں پہ موجود تھا یا اسی بھاگ گیا وقت تھا؟ موجود تھا نا, اس نے کیا تھا ڈرامہ کہ خودکشی ہو گئی. اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے باپ کو پتہ لگ جائے گا. اس کا باپ پچھتا رہا ہے, کہہ رہا میں نے دیکھا نا اتنی چھوٹی عمر کی بچی کی شادی کرنی نہیں چاہیے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچیاں جون سی ہیں ان کے گھروں کا ماحول بعضوں کا آزاد ہوتا ہے, بعضوں کا ایسے ہوتا ہے کہ جن میں والد کی عزت نہیں ہوتی. آزاد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بچی کی جو ماں ہے نا, وہ اس کے اپنے شوہر کو تو ترا کر کے بلاتی ہے. بچی نے وہ ماحول دیکھا ہوتا ہے, وہ نئی جگہ پہ جا کے اپنے شوہر کو بھی ویسے فرینک ہوتی ہے. بعض گھروں کا یہ ماحول نہیں ہوتا. گھر میں وہ دیکھتی ہے کہ وہ گھر میں دیکھتی ہے کہ میری والدہ ہر بات کا جواب میرے والد کو دیتی ہیں, وہ یہی پریکٹس آگے کرتی ہے, وہاں سے پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ اب تعلیمی اداروں میں اسکولوں سے لے کے بچیوں کا ایک پیریڈ ہونا چاہیے جس میں انہیں ازدواجی زندگی گزارنے کے طریقہ کار سے بتایا جائے. ہم کسی بچی کی اس چیز کی ٹریننگ نہیں کرتے, ہم انہیں تعلیم دلوا دیتے ہیں, دینی تعلیم دلوا دیتے ہیں, سلائی کڑھائی سکھا دیتے ہیں, ہانڈی روٹی سکھا دیتے ہیں, لیکن گھریلو زندگی میں رہنا نہیں سکھاتے. وہ بھی پیرنٹس کے لیے, وہ پیرنٹس کے لیے پرابلم ہے. اور یہی وجہ, اور جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ بچی کو کہو جی کہ آپ واپس لے آئیں, یہاں پہ یہ بچی ایک دفعہ مری ہے, واپس پیرنٹس کے آ جاتی, اس نے روز مرنا تھا. جب اس کے بھائی کے بچوں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے تھے نا اس کے بچوں کے, جب اس کی بھابھیوں نے اس کی مرضی کے خلاف اس سے گھر کے کام کروانے تھے, اور اس کی زندگی نکرانی سے بدتر ہونی تھی, اس لیے بچیاں اپنا گھر نہیں چھوڑتی. سر اس کا والد تو اس ٹائم جو ہے وہ اپنی بچی کے انصاف کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انصاف آج مل گیا کہ عدالتوں نے, اور ہر چیز یہ میں بہت اس چیز سے خوش ہوں. وقتی ملا ہے, خوش ہے, اور یہ پہلی بچی کے کسی شوہر کو سزا ہوئی ہے. اس سے پہلے میری نہیں نظر سے اگر ہوئی ہوگی تو میری نظر سے نہیں گزرا ہوگا. یہ پہلا واقعہ ہے؟ ہاں جی, سزا کا اتنی جلدی 24 میں وقوع ہو رہا ہے اور 25 میں سزا ہو رہی ہے. مطلب کہ چیزیں کچھ ثابت ہوئی ہیں تو ہو رہی ہے سزا؟ وہ ثابت ساروں میں ہوتی ہیں, بندے کا تگڑا ہونا ضروری ہے. اب اس میں جو ان کے مدعی کے وکلا تھے شہریار احسن اور میاں رضوان شاد, یہ وہاں کے بڑے برانڈ ہیں. جو ملزمان کے وکیل تھے وہ ضیاء الرحمان رنداوا تھا, وہ بھی برانڈ تھے. برانڈ سے ٹکرائے. ان کے 2 وکیل تھے, ان کا 1 وکیل تھا. پھر تیسرا جو پراسیکیوشن تھا ڈپٹی پراسیکیوٹر میاں بلال نعیم, وہ بھی مدعیوں کی طرف سے لڑ رہا تھا. تو ان کی طرف سے زور ٹھیک لگا. اگر یہ کمزور, اب جس بندے کے پاس کچہری جانے کا رکشے کا کرایہ نہیں ہے, وہ کیس کہاں سے لڑے گا؟ اصول یہ ہونا چاہیے کہ ریاست کو چاہیے کہ مدعی کو وکیل لینا ہی نہ پڑے, ریاست اسے وکیل کر کے دے. سر ایسے واقعہ تو لاہور میں بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کیس لڑ رہے ہیں اس سزا ہونے کے بعد یہ واقعات رک جائیں گے؟ لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں. نہ یہ واقعہ میں اس کا ابھی اس کے پاس اپیلوں کے حق ہیں, ابھی بڑا پروسیس ہے. یہ جو لڑکی کا والد ہے نا بادشاہ, ابھی اس کو بڑا رلنا پڑے گا بے انتہا. ایک وہ اپنی بیٹی کے 2 بچے سنبھال لے گا, ساتھ وہ عدالتوں میں رلے گا, اور ساتھ کیس لڑے گا, ذلیل و رسوا کر دیں گے اسے. اور ایک وقت میں ہمارا وہ کہتے ہیں نا لا میں ہے کہ دا کرمنل از دی فیوریٹ چائلڈ آف لا, جو شک کا فائدہ وہ بھی ملزم کو ہی ملتا ہے. سر یہاں پہ لاسٹ پہ کیا میسیج آپ دیں گے پیرنٹس کو؟ اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جی لو میرج کی ہے یا ارینج میرج, اور اس پہ جا کے جو بچیاں ہیں وہ آگے جو ہے ان کا نہیں وہاں پہ سیٹ اپ بن پاتا,
تو ہر طرف سے عورت ہی جو ہے وہ غلط کیوں ہوتی ہے؟ عورت کو کیوں اور نشانہ بنایا جاتا ہے؟ عورت کمزور ہوتی ہے. دوسرا اکثر عورتوں کا اپنی زبان پہ قابو نہیں ہوتا, وہ الفاظ کا چناؤ کی وجہ سے بھی مار کھاتی ہیں. بندے کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. بعض بچیوں کے گھر کا ماحول ذرا کھلا ڈلا ہوتا ہے, وہ ماں باپ آپس میں فرینک ہوتے ہیں, ظاہر ایک وقت گزر گیا ہوتا ہے, وہ وہی ایٹماسفیئر اپناتی ہیں. وہ آگے سے جو مرد ہیں وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یہ ہماری رسپیکٹ کرے. بعض خواتین لاپرواہ ہوتی ہیں, خاوند کے کپڑے نہیں انہیں ملتے, ٹھیک ہے, ایویں لاغرسی سوئی رہی, یہ وہ. سسرال میں جا کے سب سے زیادہ وہی ساس جو اپنے داماد کے لیے اس کی سوچ اور ہوتی ہے اور بہو کے لیے اس کی سوچ اور ہوتی ہے. اور ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے ہو رہا ہے, اور کسی کا اپنا بیٹا علیحدہ ہونے لگے تو کہتی ہے دنیا دا بیوقوف آدمی ہے, دیکھو ماں پیو چھڈ کے جا رہا ہے. اور داماد کو کہتی ہے کہ علیحدہ ہوگا تو زندگی. یہ ہر گھر میں, جسے کہتے ہیں نا دو قومی نظریہ, یہ ہر فیملی میں ہے, یہ چل رہا ہے نظام, ہر جگہ چل رہا ہے. اس کو چینج ہونا پڑے گا. اور ریاست کو جو مدعی حضرات ہیں نا, اللہ نہ کرے آئندہ ایسے کبھی واقعات ہو, تو ریاست کو ان کے ساتھ یہ صرف بیان بازی سے کام نہیں چلتے نا, یہ بیانوں سے نہیں چلتے, اس میں حکومت کو پریکٹیکل کچھ کرنا پڑے گا. اور اس کے ہسبینڈ کو 25 سال اور نہیں, ہسبینڈ کو سزائے موت, دیور کو 25 سال, ساس کو 25 سال اور سسر وغیرہ. اور اس طرح کے اقدام میں, قتل و غارت میں اکثر آپ نے دیکھنا ساسوں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. جیسے زارا قتل کیس میں ساس نے ٹکڑے کیے تھے اور لوگ کہتے تھے غیروں میں نہ کرو, وہ تو اس کی سکی بانجی تھی, بالکل ایسی ہے سر, اور یہ ماں بن ماں کی بچی تھی. اس میں کوئی چکر نہیں ہے, یہ اللہ ہی ہے بس آپ پہ رحم فرمائے, کرم فرمائے. اگر لڑکی کے گھر والے تگڑے ہوں تو انہیں انصاف مل جائے گا, ماڑے ہوں گے تو پھر جو اب ہو رہا ہے, جو زارا کے کیس کا ابھی تک بنا ہے, زارا کا کیس اس سے پہلے کا کیس ہے غالباً, ہاں جی بالکل ایسا. ٹھیک ہے, تو وہ ابھی تک در بدر کے دھکے کھا رہا اس کا باپ. جی بالکل ناظرین, آپ نے بھی اپنی جو قیمتی رائے ہے ہمیں وہ لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانی ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.